when you invest in yourself, the objectives come to you automatically. جب میں مڈل ایسٹ گیا تو میرا پہلا ٹاسک یہ تھا کہ میں نے سیٹ اپ کرنا ایک سروس سینٹر جو آفٹر سیل ریپیئر سینٹر. اور یہ بالکل زیرو سے ہو رہا ہے. بالکل زیرو سے. ایپل ہم لوگوں نے ان کی پوری پالیسیز, میں یو کے گیا, میں نے وہاں سے چیزیں سیکھیں. ہمارے اسکول سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کسی بچے کو اسکول کے لیول پہ کچھ نہیں سکھاتے انٹرپرینیورشپ. ہم پاکستانی جو ہے نا لاسٹ نمبر پہ آتے ہیں سیونگ میں. کہ پاکستان میں تو مجھے لگتا ہے کہ آئی فیل لائک ابھی تک اتنا وہ نہیں ہے ویزیبلٹی آف دا فائنینشیل لٹریسی. ہم نے پہلے کنونس ہونا ہے. دیکھیں ہماری جنریشن اب کنونس ہو گئی بھی ہے. شارٹ کٹس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یار ہم لوگ جو ہے نا کہیں سے ہمیں کچھ مل جائے گا, رن ٹائم پہ ہم لوگ کچھ کر لیں گے. لیکن دیکھیں آپ نے پلان کرنا ہوتا ہے اور پیشنس بہت ریکوائر ہوتا ہے. تو اب ٹائم ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا لیوریج کریں ٹیکنالوجی کو اور یوز کریں. لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب شرم بھی اب بندے کو آتی ہے کہ یار یہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم لوگ ابھی یہ والے مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں. اگر کسی ایک اینگل میں فنٹیک کو فلیکسیبلٹی ملتی تو سب کا فائدہ ہوتا ہے. تو ہمیں تو سب کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہے. اگر یہ آن لائن آف لائن پیمنٹس کی انٹرنیشنل کمپنیز آتی ہیں تو پوری انڈسٹری کا فائدہ ہے. ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمان ایک موجود ہیں جنہوں نے مڈل ایسٹ میں ایپل کو لانچ کیا اور اس ٹائم پاکستان آئے میرے خیال سے جب لوگ جانا بھی چاہ رہے تھے. اب تو بہت زیادہ جانا چاہ رہے ہیں. تو ان سے ان کا سفر اور ان کا جرنی ہم لوگ دیکھتے ہیں. وی ہیو شہزاد خان. السلام علیکم سر. السلام علیکم طلحہ صاحب, ہاؤ آر یو جی؟ گڈ گڈ, تھینک یو فار کمنگ آن دا شو. تھینک یو فار کالنگ می. سو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ ابھی ہم لوگ بیہائنڈ دا سین بات کر رہے تھے کہ آپ نے ایپل لانچ کیا ان مڈل ایسٹ. سو ہاؤ واز دا ایکسپیرئنس؟ طلحہ میں بتاؤں یہ میرے لیے لائف کا سب سے اچھا ایکسپیرینس تھا. میں نے ایپل کی جو پالیسیز ہیں, جس طرح وہ پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں, میں نے بڑی قریب سے دیکھی جا کے. وہ بہت میٹیکولس ہیں ہر چیز کے بارے میں. دے ایکچولی چیک ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ آف دا آپریشن اور وہ آپ کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ. جب میں مڈل ایسٹ گیا تو میرا پہلا ٹاسک یہ تھا کہ میں نے سیٹ اپ کرنا ایک سروس سینٹر جو آفٹر سیل ریپیئر سینٹر. اور یہ بالکل زیرو سے ہو رہا ہے. بالکل زیرو سے. ایپل ہم لوگوں نے ان کی پوری پالیسیز, میں یو کے گیا, میں نے وہاں سے چیزیں سیکھیں. پھر ہم لوگوں نے 2-3 بندے کانٹریکٹ پہ ہائر کیے انڈیا سے, اور وہاں سے وہ پھر ہمارے ساتھ ہم نے ایک سروس سینٹر جو ہے نا وہاں پہ ہم نے سیٹ اپ کیا. پھر ہم نے پہلا فون جو میں نے لانچ کیا تھا ٹیم کے ساتھ مڈل ایسٹ میں وہ تھا iPhone 3GS. صحیح. اچھا, اس وقت میں یوز کرتا تھا نارمل, آپ کو پتا ہے جو کی پیڈ آپریٹڈ فونز ہوتے ہیں. تو جب آپ سوئچ کرتے ہو ٹچ اسکرین پہ تو اٹس اے لاٹ آف ڈفرینس. لیکن ان کا ایکسپیرینس اتنا امیزنگ تھا کہ مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ ایک مال ہے جس کا نام ہے ویلاجیو. تو ویلاجیو میں ہم نے لانچ کی. مجھے یاد ہے ہم نے couple of thousand ہینڈ سیٹس وہاں رکھے ہوئے تھے, اور جب ہم لوگوں نے اناؤنسمنٹ کی تو وہاں پہ لائنیں لگ گئی تھیں, اور وہاں پہ دروازے جو ہے نا وہ لوگوں نے بجانے شروع کر دیے تھے. ابھی رین آؤٹ آف دا اسٹاک ان اے سنگل نائٹ. واو. تو پھر وہ جرنی بڑی اچھی رہی. ایپل سے آپ کو بہت لرننگ ملتی ہے. وہ آپ کو ہر اسٹیپ آف دا وے آپ کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں. مارکیٹنگ آپ کو ان کی رولس کے مطابق بنانی پڑتی ہے. شاپ میں پلیسمنٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح کرنی پڑتی ہے, کیونکہ اگر آپ اس طرح دیکھیں تو ورلڈ وائڈ ایک ہی آپ کو پیٹرن پورا نظر آتا ہے. ایگزیکٹلی. سو آپ یو کی ناٹ ایون چینج ون فونٹ کلر. واو. دیٹس اٹ. دیٹس وہ ان کی اتنی ڈیٹیل گائیڈنس ہوتی ہے ہر چیز پہ. شیور. سو بفور وی گو ڈیپ ان ٹو دس, تھوڑا سا اپنا اگر آپ بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں سے, ویئر ڈیڈ یو بورن, ہاؤ ڈیڈ, مطلب یہ شروع کیسے ہوا سارا؟ یار طلحہ میرا جو سارا جو بچپن ہے وہ لاہور میں گزرا. بیکن ہاؤس میں میں نے میٹرک کیا. سو پیور لاہوری. صحیح. نارمل مڈل کلاس فیملی. سو وہاں پہ ہر بندے کی ایمبیشن ہوتی ہے کہ وہ اچھی یونیورسٹی میں جائے. میں ایک اچھی یونیورسٹی میں پڑھا. اس وقت میرے والدین کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ وہ بہت اچھی یونیورسٹی میں مجھے بھیجتے. تو لیکن میں نے اللہ کا شکر ہے LSE سے MBA کیا. اسکول میرا بیکن ہاؤس سے, میں نے بیکن ہاؤس سے میٹرک کیا. اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج, میرے اچھے نمبر آ گئے تو آئی گاٹ اے اسکالرشپ ان گورنمنٹ کالج. MBA میں نے LSE سے کیا. جتنے ریسورسز تھے اتنا MBA کر لیا اسی یونیورسٹی سے. میں پڑھائی میں کہہ لیں کہ ٹاپ 5-10 میں رہتا تھا. بہت زیادہ برائٹ بھی نہیں تھا اور بہت نیچے بھی نہیں تھا, تو اپنے 8-10 پوزیشنز میں رہتا تھا. تو میرا جرنی یہ رہا کہ اس کے بعد اب یہ کہ اوبیسلی وہاں پہ جس اسٹیج پہ آپ ہوتے ہیں لائف کے, آپ کا اتنا بڑا براڈر ویژن نہیں ہوتا. تو آپ کو ہوتا ہے کہ یار وی جسٹ یو گیٹ دا لائف رولنگ رائٹ. سو میں نے پہلی نوکری کی ایک ویب سائٹ ہم نے بنائی pepsichill.com کے نام سے. اوکے. تو پہلا میرا ڈیجیٹل وینچر تھا, اور ادھر وہاں پہ ہم لوگوں کو بہت اکنالجمنٹ ملی. ہم لوگوں نے اسٹرنگس کو لانچ کیا آن لائن. ہم لوگوں نے پیپسی بیٹل آف دا بینڈز آن لائن لانچ کیا. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2004 کی بات ہے. صحیح. 2004 میں مائی فرسٹ اسائنمنٹ. اوکے. اور انہوں نے مجھے بہت ایکسپوجر دیا.
पेप्सी कोला इंटरनेशनल के साथ हमने सब कुछ डिजिटली लॉन्च किया. हमने pepsichill.com के नाम से उस ज़माने में वेबसाइट जो है ना पोर्टल कहते थे इसको कि यार पोर्टल लॉन्च करना है. तो हमने पेप्सी के साथ मिलके, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, मैंने उनके साथ पेप्सी के साथ 2 साल काम किया, पोर्टल चलाया. उनको हम लोग विजिबिलिटी देते थे कि यार इतने इंटरेक्शंस हो रहे हैं आपके, ये स्टोरी लाइन जा रही है. उसके बाद पीपल यूज टू कम एंड वोट फॉर द सॉन्ग्स. वो एक आरओ और सारे जितने से ना जो बैंड आए थे, उस ज़माने में मैंने पेप्सी के साथ काम किया. सही. उसके बाद फिर मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ कंपनी कॉल्ड पैकेजेस. सो उससे पहले थोड़ा सा बिफोर वी गो इनटू दैट, जब आप बड़े हो रहे थे उस टाइम, व्हाट वाज द एस्पिरेशंस के किस साइड पे जाना है? द टिपिकल द फैमिली इज लाइक डॉक्टर इंजीनियर वाला जो एक वो चल रहा होता है. देखिए मेरे घर में ना मेरे वाले साहब ने पीएसओ में काम किया और वो उसके बाद बिजनेस करते थे एक स्टेज के बाद. उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. उन्होंने ये नहीं कहा कि यार तुमने नौकरी करनी है, तुमने बिजनेस करना है. उनकी तरफ से ये था कि यार तुमने जो करना है तुमने खुद ही करना है. सही. तो ही वांटेड मी टू एक्सपेरिमेंट विद लाइफ एंड देन ही वांटेड मी कि यार तुम जाके तुमने फाइनेंस की साइड पे जाना है, फाइनेंस की साइड पे चले जाओ. इंजीनियरिंग की साइड पे जाना है, इंजीनियरिंग की साइड पे चले जाओ. डॉक्टरी से मेरा कोई खास लगाव नहीं था. सही. तो उस ज़माने में ना एक नया हाइब्रिड किस्म का सोल्यूशन आया था जो इकनॉमिक्स नहीं आई थी कि ये इकनॉमिक्स पढ़नी है जी, आपने इकनॉमिक्स पढ़नी है. तो मैंने कहा यार इंजीनियरिंग वाले नंबर लेके मैं इंजीनियरिंग में गया, लेकिन मैंने फिर जाके वहाँ पे ये वाले सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए जिनको आप मैथ्स, स्टैट्स, इकनॉमिक्स कहते हैं. तो वो एक थोड़ा सा आपका आँख खुलती है कि यार दुनिया में क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी क्या होती है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं. न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया साथ साथ कि यार बिज़नेस किस तरह होता है, मुल्क किस तरह चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, बैंक के अंदर एसेट्स किस तरह जमा होते हैं. तो ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेवल पता चला. तो मैंने कहा यार अब चलो अब MBA करते हैं. MBA के बाद MBA का भी दौर चला हुआ था, लेकिन मैं MBA इंटरेस्ट में गया था अपने. मुझे ये नहीं था कि मैंने जाके MBA करने के बाद, क्योंकि हर बंदा MBA कर रहा होता है ना, मैंने MBA करेंगे. मैंने फाइनेंस में MBA किया, लेकिन मैंने आज तक जो है ना कभी फाइनेंशियल जॉब नहीं की. मैं हमेशा बिजनेस और मार्केटिंग की तरफ रहा हूँ. लेकिन बचपन से आपको था कि मैंने अपना भी कोई बिजनेस शुरू करना है, या वो जो एक एंटरप्रेन्योरियल थोड़ा सा वो एक होता है एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा था, और वो मैंने 2-3 काम किए. आई डोंट नो इंटरेस्ट लेवल कितना है आपका. मैंने एक इंग्लैंड में एक ऐप है माई एम्प्टी ट्रिप के नाम से, वो एक पार्टनर के साथ लॉन्च की वहाँ पे. सही. वो अलग बात है, वो पार्टनर अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो चला गया. वो ऑब्वियसली बातचीत नहीं बनी. फिर इस तरह 1-2 और कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशन की इंटरनेशनल, उनको कंसल्टेंसी भी दी, उनके साथ 1-2 प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, कुछ देर पैसे भी कमाए. लेकिन आपको ना ये चीज़ों के लिए फुल टाइम देना पड़ता है. इट्स नॉट, यू कांट डू इट हाफ हार्टेडली. तो जब आप नौकरी की तरफ फोकस कर रहे होते हैं तो आप ये 2-4 चीज़ें साइड पे नहीं कर सकते. पाकिस्तानी नहीं कर सकते. बट उस टाइम जिस टाइम जब आप लोग पढ़ रहे थे, या जो आप लोगों का सॉर्ट ऑफ टीनेजर एजेस और यूनिवर्सिटी टाइम था, उस टाइम फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या? बिकॉज अभी हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है कि आई फील लाइक अभी तक इतना वो नहीं है विजिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी. मतलब लोगों को नहीं पता. मैक्सिमम जब किसी के पास पैसे आ जाने तो पाकिस्तान जी प्रॉपर्टी ढूंढने कहाँ अच्छी है. सो उस टाइम क्या पाकिस्तान का, या जो आपके आसपास लोग थे, हाउ वर लाइक दे थिंकिंग? आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है, क्योंकि उस वक्त किसी को कुछ नहीं पता होता था. द ओनली एक्सपोजर आई गॉट वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो भी हमारा जो बिजनेस रिकॉर्डर होता था इन माई मास्टर्स क्लास. सही. वहाँ पे तब पता लगता था कि यार लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है. और फिर हमारी एक गेमिफिकेशन होती थी क्लास के, हम लोग एक बजट बना लेते थे और फिर उसको सिमुलेट करते थे कि हम लोगों ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, और फिर अगले दिन आके देखते थे आपने क्या पैसे कमाए और क्या हारे. लाइक एक्चुअल स्टॉक्स में, या एक्चुअल स्टॉक्स में एक्चुअली आपने इन्वेस्ट नहीं करना होता, आपने एल्गोरिदम को फॉलो करना होता है. सही. कि जी आपके पास फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 है और आपने स्टॉक्स में लगा दिए, ठीक है. उसके बाद आप देखते हैं प्राइस गिरी है, कम हुई है, रिटर्न कितना आ रहा है, देन यू मेंटेन अ पोर्टफोलियो. तो वो पोर्टफोलियो मेंटेन करना, सबसे पहले हमें समझ आई कि यार स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से मुल्क को क्या फ़ायदा होता है, बैंक में पैसे रखने से मुल्क को क्या फ़ायदा होता है. ये सारी चीज़ें जो है ना आपको जाके मास्टर्स में पता लगती है. हमारे स्कूल सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि किसी बच्चे को स्कूल के लेवल पे कुछ नहीं सिखाते एंटरप्रेन्योरियल. वो आपको ये नहीं बताते कि आपने लाइफ किस तरह आपने गुजारनी है. आप सुबह उठ के आपने स्कूल चले जाना है और रट्टा लगाना है, ये सिखाते हैं आपको. लेकिन ये नहीं बताते आपको कि जब आप बड़े होंगे तो नौकरी जब आपकी लगेगी तो जो पैसे आपको मिलेंगे आपने मैनेज किस तरह करने को. क्योंकि मुझे याद है मैं इंग्लैंड में जब पढ़ रहा था तो वहाँ लाइक फर्स्ट ईयर में
ہمارے ساتھ بچے تھے اور ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ اس کے پاس آئی پیڈ تھا بٹ وہ پراپر نا میتھس. میں نے کہا یہ کیا کہتا ہے, میں ایم ڈوئنگ مائی بجٹنگ, کہ میں نے نا کہاں کیا لگانا ہے. اب ہم لوگ تو دیسی ٹھیک ہے جی $500 $1000 آئے ہیں, 200 یہ ہو گیا, 400 یہ ہو گیا. اور ابھی تک میرے خیال سے پاکستان میں وہ جو فائنینشیل لٹریسی کے اوپر آئی ایم لائک ویری وہ زیادہ کہ آئی تھنک دیر از نتھنگ, مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ بے شک 50,000 کما رہے ہیں, یا لوگوں کا پرابلی مائنڈ سیٹ ہے کہ جی میں لاکھوں کروڑوں روپے کماؤں گا تو میں کہیں انویسٹ کروں گا. میں نے 10 سال باہر کام کیا, میں نے کافی نیشنلٹیز کے ساتھ کام کیا. ہم پاکستانی جو ہے نا لاسٹ نمبر پہ آتے ہیں سیونگ میں. ہماری فائنینشیل لٹریسی ہے ہی نہیں ایز این انڈیویجول, ایز اے نیشن. اگر آپ میں ارد گرد اپنے لوگوں کو دیکھوں تو سوائے اب جا کے تھوڑا بہت آپ یہ لوگ جو کچھ لوگ ہیں دیکھیں, آپ کی جو پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ہے وہ ہر بندے کی ریچ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, بنگلہ دیشی جو ہے وہ مائکرو سیور ہے. ان کے پاس ایک سسٹم ہے جہاں پہ کمیونٹی آپ کے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے ایک بزنس میں لگا دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح جو بنگلہ دیش کے ارد گرد اور ملک ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کوئی بندہ اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا. اپنی 50% سیلری جو ہے ان کی کمیونٹی خود سیو کراتی ہے ان کو. وہاں پہ آپ 50%, جی 50% سیلری آپ کی خود انویسٹ کرواتی ہے, اور اس کا ریٹرن اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کے نارمل بینکس بھی نہیں دیتے آپ کو. اور یہ بنگلہ دیش مطلب جس کے ساتھ وی کین ریلیٹ, مطلب ایک نا وہ باہر کی ویسٹ کی بات ہے. اور جی ویسٹ کی بات نہیں میں کہہ رہا. ویسٹ دیکھیں, ویسٹ کے پاس تو ایسے پروڈکٹس ہیں جو آپ کو ڈیجیٹلی بھی آپ کو اویلیبل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں کمیونٹی میں. اگر آپ دیکھیں, اگر میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ اس سائڈ پہ چلے جائیں ایسٹ کی طرف, بنگلہ دیش, انڈونیشیا اور جو ملک ہیں 2-3, یہاں پہ ایک دکان کے اندر جو ہے نا 100 شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں. اپنا پیسہ اس بیچارے کا نہیں لگا ہوتا اور اس نے مینٹین کیا ہوتا ہے ریکارڈ. سو دس از دا لیول آف انویسٹمنٹ ان دا ورلڈ. اور وہ لوگ چھوٹا چھوٹا پیسہ جوڑ کے جو ہے نا وہ اپنا پورا اسٹرکچر کھڑا کر لیتے ہیں. بٹ وائی ڈو یو تھنک پاکستان میں ابھی تک مطلب ہم 2022 میں رہ رہے ہیں. جی مطلب ایک ہونا کہ چلو 1970 ہم کو افریقہ کے کسی ملک میں ہیں, تو لائک واٹس دا مین ریزن؟ مطلب ڈو یو تھنک اٹس اے اسٹیٹ, ڈو یو تھنک اٹس اے سوسائٹی؟ مطلب میرے خیال میں تو یہ کلچرل بہت ہمارا جو ہے نا امپیکٹ ہے. ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. The only thing which we know is the committee system. لیکن کمیٹی سسٹم بھی بہت اچھا سسٹم ہے. کمیٹی سسٹم از این امیزنگ سسٹم, بٹ اس کو ایوالو کرنا ہے, اس کو اسکیلیبل بنانا ہے. تو ابھی ڈیجیٹلی بھی ایک کمپنی کا آپ نے دیکھا ہوگا بڑا اچھا اس نے کام کیا, اور انہوں نے کمیٹی پہ کافی پلیٹ فارمس کھڑے کیے. تو یہ کمیٹی سسٹم جو ہے وہ آپ کو سارے پرپز سرو کرتا ہے. آپ کا کمیونٹی سیونگ بھی کرتا ہے, سپورٹ بھی کرتا ہے. ہماری ایک جو ہے ایک کمپنی, جو ہم جس کمپنی کا پارٹ ہیں, اینٹ, ان کا ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے جس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ویری اسمال اماؤنٹ آف منی وہ ڈیڈکٹ کرتے ہیں آپ سے, آپ کے والیٹ سے, اور آپ کو ہیلتھ انشورنس دے دیتے ہیں فار فری. صحیح. وہ بیسکلی یہ ہوتا ہے, اتنی تھوڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل آئی کین ٹیل یو اٹس لائک $1 اے منتھ, رائٹ؟ ٹھیک ہے. تو جب آپ کے 30 ملین لوگ $1 دیں گے اس میں, تو جو بندہ بیمار ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی اس کو سروس کر دیتے ہیں. آئی تھنک یہ والا ماڈل مجھے یاد ہے, میں بھی ہنزا تھا کچھ عرصہ پہلے, تو وہاں جو آغا خانی کمیونٹی ہے اس کے اندر آئی ہرڈ کہ یار اٹس نیسسری کہ 10% یا پتہ نہیں کتنا پرسنٹ ہے, وہ بے شک ایک غریب آدمی ہے جو $10,000 کما رہا ہے یا جو 10 لاکھ کما رہا ہے. جی. سو بٹ آپ جنرلی میرے خیال سے دیکھیں تو وی ڈونٹ سی اس طرح کی کوئی بھی چیز ان پاکستان. بٹ لائک ہاؤ کین وی چینج دیٹ؟ مطلب اب اگین مطلب یہ والے تو وہ شرم بھی اب بندے کو آتی ہے کہ یار یہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, اور ہم لوگ ابھی یہ والے مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں. مطلب ڈو یو تھنک آن اے اسٹیٹ لیول ڈو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, یا فیملی لیول کے اوپر کچھ کرنا ہے؟ مطلب آپ گھر والے بھی نہیں بتاتے کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ کہ دیکھیں آپ کی پہلی ایجوکیشن جو ہے نا گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے. میں نے ان فیملیز کو دیکھا ہے جو سیونگ کی طرف اپنا جن کا رجحان ہوتا ہے, ادر نیشنلٹیز ایون ان پاکستان, رائٹ؟ تو آپ کی جو ایجوکیشن ہے بہت ساری چیزیں آپ کو گھر سے ملتی ہیں جو آپ کے والدین آپ کو بتاتے ہیں نا. آپ پہلا آپ کا لرننگ اسکول یہی ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ وہی ہوتا ہے. تو آپ کے ہم نے پہلے کنونس ہونا ہے. دیکھیں ہماری جنریشن اب کنونس ہو گئی بھی ہے. اب آئی ڈونٹ نو آپ نے کوئی سیونگ پلان لیا ہے کہ نہیں لیا, لیکن میں نے تو اپنے بچوں کے لیے لیا ہوا ہے. اب میں جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو میں ان کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ بیٹا یہ ایک اماؤنٹ تمہاری ایجوکیشن کے لیے, تمہارے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے تم نے سیو کرنی ہے, رائٹ؟ آن دا فلائی چیزیں نہیں ہوتی, ہر چیز اللہ پہ نہیں چھوڑ سکتے آپ, رائٹ؟ تو آپ نے خود بھی تو ایفرٹ کرنی ہے. ہم لوگ یہ شارٹ کٹس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یار ہم لوگ جو ہے نا کسی وقت پہ کہیں سے ہمیں کچھ مل جائے گا, لگے گا رن ٹائم پہ ہم لوگ کچھ کر لیں گے. لیکن دیکھیں آپ نے پلان کرنا ہوتا ہے, اور پیشنس بہت ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس میں بہت پیشنس ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ آپ ہر مہینے جو ہے نا اپنی
ڈسپلن کو مار کے اپنی جو ہے نا مت کو مار کے اور پھر دین یو اسٹارٹ سیونگ فرام یور پاکٹ رائٹ. اور آپ سیو کرتے ہیں تو اس کا ایک نا ملٹیپل افیکٹ آتا ہے, کمپاؤنڈیڈ انٹرسٹ آتا ہے. ٹونی رابنس کی کتاب بھی ہے اس پہ, میں کیونکہ ٹونی رابنس پڑھتا ہوں تو اگر وہ پڑھ لیں آپ, کوئی اس میں اس کی سمری بھی مل جاتی ہے آن لائن, تو وہ کمپاؤنڈیڈ انٹرسٹ اوور 20 ایئرز آف ٹائم اگر آپ تھوڑا تھوڑا سیو کرتے رہیں تو آپ کا آبجیکٹیو لائف کا, اگر آپ نے ایک کوئی اچیو کرنا ہے کہ بڑا گھر بنانا ہے یا آپ نے اپنی فریڈم چاہیے آپ کو لائف میں کہ فائنینشیل فریڈم مل جائے آپ کو, تو وہ آپ کو مل جاتی ہے. وہ ماڈل سے پروو کرتا ہے کہ آپ نے اتنے اماؤنٹ پر منتھ سیو کریں, بائی دا ٹائم یو آر 45 یو آر فری رائٹ, سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ورک. تو وہ اس نے ایک ماڈل بتایا ہوا ہے. بٹ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم لوگ اسلامک فنڈ کی طرف جاتے ہیں تو اسلامک فنڈ بھی اویلیبل ہے, اس میں بھی آپ کمپاؤنڈیڈ انٹرسٹ آپ کو مل جاتا ہے. تو آئی تھنک وہ تو زیادہ وہی والی بات ہے کہ وہ ایٹیٹیوڈ آپ نے بیہیویئر اپنا چینج کرنا ہے, ہم لوگوں نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ سیونگ جو ہے نا وہ ایک اچھی چیز ہے اور سیونگ سے ہی اکانومی بڑھتی ہے. دیکھیں سیونگ کریں گے تو انویسٹمنٹ بڑھے گی نا. ٹرو. ہم لوگ سیو نہیں کرتے اور انویسٹ بھی نہیں کرتے تو پھر اکانومی کا پہیہ نہیں گھومتا. اور موونگ فارورڈ, سو انٹرنیشنل کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا, لائک اسپیشلی ورکنگ؟ اب ہم لوگ آج کل وہ جب سے خان صاحب کا سارا ہوا تو پاکستان بھی لوگ واپس آ رہے ہیں. پرابلی میرا یہ بھی کوشچن تھا آپ سے کہ آپ اس وجہ سے تو نہیں آئے, وہ جو خان صاحب نے کہا تھا میں 2000 پڑھے لکھے پاکستانیوں کو واپس لے کے آؤں گا, تو وہ پورا, سو ہاؤ واز یور ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر اور جرنی, اور وائی ڈیڈ یو موو بیک؟ دیکھیں میں آپ کو آنیسٹلی اپنی ساری اسٹوری سناؤں گا. میں 10 سال میں قطر میں رہا اور میں نے قطر کو اس وقت سے دیکھا جب قطر بالکل چھوٹا سا ملک تھا. اس وقت ہمارے پاس وہاں پہ مطلب 2 بڑی سڑکیں تھیں, 2-4 بڑے مال تھے. اس وقت جب میں وہاں شفٹ ہوا 2008 میں تو ووڈافون واز لانچنگ دیئر سروسز. آئی واز ون آف دا کی ممبرس آف دا لانچ ٹیم. میری جو ڈومین تھی وہ ہینڈ سیٹس لانچ کرنا تھا, تو سب سے پہلا ہینڈ سیٹ, کیونکہ ایپل کی اتنی ڈیمانڈ تھی, ہم نے ایپل لانچ کرنا تھا. تو اور وہاں پہ تقریباً 20 to 25 نیشنلٹیز اکٹھی ہوئی تھی. اس میں انگلینڈ سے, نیوزی لینڈ سے سب لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ لانچ کرنے کے لیے. میری جرنی 10 سال کی بڑی اچھی رکھی. فاسٹ فارورڈ 10 ایئرس. اب دیکھیں آپ مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ہر بندے کی ایک نیشنل ایمبیشن ہوتی ہے کہ آپ نے مڈل ایسٹ میں کام کر لیا, یہاں آپ کو پاسپورٹ تو ملے گا نہیں. تو میں نے پھر ایک کینیڈین فرم میں اپلائی کیا تھا جہاں پہ مجھے نوکری مل گئی تھی. میرا خیال تھا کہ میں وہاں پہ موو کر جاؤں گا. صحیح. تو وہ ٹرانزیشن میری چل رہی تھی. اٹ واز اے ٹرانزیشن آف 6 months جہاں پہ میں نے یہاں سے ریپ اپ کر کے وہاں موو کرنا تھا. تو یہاں سے میں نے پاکستان میں مجھے کافی شاپ پہ ہیڈ آف ایزی پیسہ اس وقت خورم ملک ہوتے تھے, ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کنونس کر لیا. صحیح. کافی شاپ پہ انٹرویو لاہور میں آیا ہوا تھا, کافی سب کچھ گپ شپ ایسے لگی کہ یار پتہ نہیں, ہاں اس طرح ہے, یہ ہے, وہ ہے, اینٹ آیا ہوا ہے تو اینٹ انویسٹ کر رہا ہے, اٹس بگ اپرچونیٹی فار یو. آلسو مجھے یہ تھا کہ اب ٹیلی کام جا رہا تھا بالکل ایسے, تو مجھے پاکستان, دنیا کی سب سے بڑی فن ٹیک پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہے اور یہ اپرچونیٹی مجھے مل رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں. تو میں یہ ایکسپیرینس لے کے دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہوں. اس سے بڑی فن ٹیک نہیں ہے پوری دنیا میں. دیکھیں پاکستان دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم علی بابا, علی ایکسپریس ای کامرس کا, اور دنیا کی سب سے بڑی فن ٹیک علی پے, رائٹ. وہ دونوں پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہیں اور آپ کو ان سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں نے کہا چلو یار اپنا پلان 1-2 کے لیے ڈیلے کر لیتے ہیں. تو وہ دن اور آج کا دن جی لگے ہوئے ہیں. صحیح. سو میں نے پھر یہ جوائن کر لیا. پہلے ایک ڈومین انہوں نے مجھے دی, پھر دوسری دی, پھر تیسری دی. اب ماشاء اللہ جس طرح ہم آف لائن ڈسکس کر رہے تھے کہ کافی بڑا پورٹ فولیو میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں. اب ایمبیشن جو ہے وہ میرا باہر جانے کا ختم ہو گیا ہوا ہے بیسکلی. سو وین یو ور ورکنگ ان مڈل ایسٹ, سو ہم لوگ دیکھتے ہیں ابھی, بلکہ ایک اوپیڈ میں پڑھ رہا تھا, نیو یارک ٹائمس کا تھا یا کس کا, یہ جو رونالڈو کو اور یہ میسی کو بھی میں نے سنا ہے, اور کافی پلیئرز جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, اور وہ دا ہول ایک ریشنل واز کہ یہ ایک 2030 ویژن ہے جس کے اوپر وہ یہ نہیں ہے کہ بس ایک فٹ بال کلب نے کہا کہ جی پیسے دے کے خرید لیتے ہیں. سو وٹ واز دا ایک وہ ایٹیچیوڈ آف دا عرب نیشن آپ اگر کہہ لیں, مطلب قطر واز, آپ جیسے آپ نے کہا 3 روڈیں آپ بتا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے, اور اب آپ فاسٹ فارورڈ دیکھیں تو ہاؤ ڈو یو, مطلب وٹ واز دا تھنگ کہ مطلب ایز اے نیشن دے ڈیسائیڈیڈ آف کورس, بٹ وٹ ور یور لرننگ اس طرح؟ دیکھیں میں نے ایسی موٹیویشن جو ہے نا وہ لائف میں کم ہی دیکھی ہے نیشن کی. ان کے ایز اے نیشن انہوں نے جو نیشن ہے نا ان کو اکٹھا کیا ایک امبریلا. انہوں نے اسپورٹس کا ویژن لیا, انہوں نے کہا جی ہم نے دنیا کو بتانا ہے. دیکھیں پیسہ تو ہر دوسرے نیشن کے پاس بھی ہوتا ہے, وہ کیونکہ آئل ایکسپورٹنگ اور گیس ایکسپورٹنگ اکانومی ہے تو ان کے پاس پیسہ تو بہت تھا. سو دے وانٹیڈ پیپل ٹو نو ان دا ورلڈ دیٹ قطر ایگزسٹ. پہلے انہوں نے اسپورٹس کا ٹرائی کیا, پھر انہوں نے ہیلتھ کا ٹرائی کیا, انہوں نے بہت سارے ریسرچ سینٹر بنائے, سب ڈاکٹرس کو بلایا یہاں پہ کہ ہم ان کی کانفرنسز کراتے ہیں.
ان دا مین وائل انہوں نے ورلڈ کپ کے لیے پچ کیا ہوا تھا. جس وقت ورلڈ کپ ملا نا انہوں نے اس وقت ٹھان لی تھی کہ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ مسلم نیشن میں ورلڈ کپ کس طرح ہم کریں گے. اور یہ 2021 میں جا کے یہ شاید ان سے بات چیت ہوئی ہے ان کی. تو آئی تھنک لاگ پرابلی پہلے ہو گیا تھا جی. بٹ یہ کہ ایک ویژن ان کے پاس آئی تھنک تھا کہ یار جب یہ چیز ہوگی تو دیٹس گوئنگ ٹو بی آر لائک ایک وہ کور ٹو شو. سوری 2010 میں آپ کو بتا رہا ہوں 2010 میں انہوں نے یہ کیا. اور وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ ایک سوق واقف ایک جگہ ہے جہاں پہ سب لوگ شام کو جا کے کھانا کھاتے ہیں. اٹس اے اسٹریٹ. صحیح. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے کانفرنس کی, وہاں پہ لوگوں کو بلایا اور بہت کلچرلی, اور ان کا ویژن یہ تھا کہ ہم اپنے کلچر دوسروں کو بتائیں گے, اپنا کلچر دوسروں کو دکھائیں گے. فٹ بال جس طرح انہوں نے لگزوریس طور پہ کرایا ہے نا, تو وہ تو انبلیویبل ہے. مطلب وہاں پہ اس دوران آپ کو پتہ قطر میں پرابلمس بھی ہو گئی تھیں 1-2, ان کا کچھ بارڈر پہ ایشوز ہو گئے تھے, بٹ وہ آپ دیکھیں کتنا اسموتھلی ساتھ. اور ڈسپائٹ دا میڈیا پروپیگنڈا اینڈ دے سیڈ دے ول اسٹک ٹو دا پلان. میں نے ان میں جو کمٹمنٹ دیکھی ہے نا, انہوں نے وی ول اسٹک ٹو دا پلان اینڈ دے اسٹک ٹو اٹ. انہوں نے کہا جی ہم کریں گے, ہم لوگ سب چیزیں جو ہیں ٹھیک طرح کریں گے, اور ہمارا یہی پلان ہے, دنیا جو مرضی کرے ہم ایسے ہی کریں گے. سو وہ ایک چیز بس ٹھان لی ہے, ویسے ہی کرنی ہے انہوں نے. سو اف آئی آسک یو کہ وٹ آر دا I don't know, let's say like 3 to 5 things you have learned there. So وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیں پرائمرلی آج کل جو لوگ باہر جاتے ہیں نا, وہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یار سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کو, اوبیسلی وین یو آر این ایکسپیٹ یو گیٹ اے ایکسٹرا آپ کی سیلری جو ہے نا وہ یہاں سے کمپیریبل نہیں ہوتی, وہاں سیلری بہت بہتر ہوتی ہے. تو آپ کو یو ہیو پاکٹ ٹو اسپینڈ آلسو, آپ کی لیکوڈیٹی بڑھ جاتی ہے, وہ تو ہے گیون ہے. لیکن دا ایکسپوجر یو گیٹ ود ادر نیشنلٹیز وہ انویلیوبل ہے. وہ جو ہاؤ ادر پیپل تھنک اینڈ ہاؤ ڈو یو فٹ یور سیلف ان ٹو دا ایکو سسٹم, وہ اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے, اتنی بڑی لرننگز ہیں آپ کی. مطلب آئی واز ورکنگ ود 20 نیشنلٹیز, جس میں برٹش, کیویز, عربس, ایجپشنس, انڈینس. میری ٹیم میں کوئی پاکستانی نہیں تھا جو مجھے رپورٹ کر رہا تھا. صحیح. ٹھیک ہے جی. میرے بیسٹ فرینڈس جو تھے وہاں پہ ایجپشنز اور انڈینس تھے, اینڈ کپل آف برٹش پیپل وہاں پہ. جس زمانے میں گیا تھا وہاں پاکستانی تھے ہی نہیں, 3 ٹوٹل پاکستانی تھے جن کو میں جانتا تھا. اب تو بھر گئے ہیں. ود ان 10 years لاٹ آف پاکستانیز وینٹ. ان کو خیال آیا کہ یار یہ پاکستانی لوگ ٹھیک ہیں. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ بہت سارے لوگوں کو ویزا دینا شروع کر دیا. ایک تو یہ میرا انویلیوبل ایکسپیرینس تھا کہ مائی ایکسپوجر ٹو ادر نیشنلٹیز. آپ کا ایک تو یہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار ہم بھی کچھ ہیں اور اگلے بندے بھی کم نہیں ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ کو نہیں چیزیں آتی ہیں, تو آپ ایک اپنے ایکو سسٹم میں اپنے آپ کو فٹ کر لیتے ہو کہ یار ٹھیک ہے میں اس لیول پہ آپریٹ کر سکتا ہوں اور میں ان سے یہ سیکھ سکتا ہوں. دوسرا جو میں نے ایک چیز لرن کی وہ یہ کہ فلسافیکل باتیں کہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. یہ آپ کو سب بتائیں گے. آپ کو اپنے اندر انویسٹ کرنا چاہیے. وین یو انویسٹ ان یور سیلف دا آبجیکٹیوز کم ٹو یو آٹومیٹکلی. جب آپ ایک پوزیشن اور ایک گول کے پیچھے بھاگتے ہیں نا تو آپ کو وہ نہیں ملتا. وہ بھی ایک نا کہ لیٹ گو والا جو پورا کانسیپٹ ہے. اٹ از ایکچولی ٹرو. میں اپنے ایکسپیرینس آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے جب چیزیں چھوڑی ہیں تو خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہیں آپ کے پاس. اور تیسرا میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے فیملی. سو آئی لرن کہ میرے لیے ٹاپ پرائرٹی فیملی کی ہے. نتھنگ از ابو دا فیملی. مائی کڈس, مائی وائف, مائی پیرنٹس, دیٹس اباؤٹ اٹ. تو میرے لیے, اور آپ کو نا ایک نوائز ختم ہو جاتا ہے زندگی سے اگر آپ کو پتہ نا پرائرٹیز کیا ہیں. آپ چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. آپ کو پتہ ہے یار آئی ول گیٹ سیٹسفیکشن سٹنگ ود مائی فیملی, یا میں اب جاتا ہوں مہینے میں 2 دفعہ تو کوشش کرتا ہوں امی ابو کے پاس لاہور چلا جاؤں. سو وہ آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے نا, وہ انویلیوبل ہے. آپ کو دنیا کے جس کونے میں ہونا تو آپ کو اپنی ماں سے بات کرنی ہے, تسلی مل جاتی ہے. سو وہ یہ آپ کو 3-4 پرائرٹیز آپ کی لائف میں آٹومیٹکلی سیٹ ہو جاتی ہیں. جب آپ اتنے انٹرنیشنلی آپریٹ کرتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں ایک پورا میٹرکس بنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا چیز اوپر رکھنی, کیا چیز نیچے رکھنی ہے. سو دین اٹ آٹومیٹکلی کمز ٹو یو, لائف بیکمز ایزی. So now coming back to the Telenor, fintech کی بات کرتے ہیں. So just like to start like very اس طرح basic fintech. مجھے تو پرابلی 3 سال پہلے یہ ورڈ میں نے سنا ہے اور میں نے لٹرلی گوگل کیا, میں نے کہا یہ کیا بلایا ہے. تو واٹ از فنٹیک؟ ایک عام بندے کو اگر آپ سمجھائیں کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھیں طلحہ, میں آپ کو براڈ اسپیکٹرم میں بڑی اچھی سی ڈیفینیشن دے دیتا ہوں اور یہ بڑی آسانی سے سمجھ بھی آ جاتی ہے. اینی کمپنی دیٹ فیسیلیٹیٹس ڈیجیٹل پیمنٹس کین بی کلاسیفائڈ ایز اے فنٹیک. صحیح. دیٹس اٹ. فائنینشیل ٹیکنالوجی اس کا شارٹ فارم ہے.
اس میں ڈومین میں بہت ساری کمپنیز آ جاتی ہیں. اس میں وہ کمپنیز بھی آ جاتی ہیں جو آن لائن صرف آپریٹ کرتی ہیں. پے پیل ہے, اسٹرائپ ہے, اور بڑی کمپنیز ہیں. امیزون بھی, امیزون ای کامرس میں آتا ہے. امیزون از ناٹ ہمارا جو, اب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, جو علی ایکسپریس ہے وہ ای کامرس پلیٹ فارم ہے, لیکن جو اس کا پیمنٹ کا سسٹم ہے علی پے, وہ فنٹیک ہے. ٹھیک ہے جی. جتنی کمپنیز آپ کی کریڈٹ کارڈ کمپنیز, ویزا, ماسٹر, رائٹ, اے ٹی ایم کمپنیز, یہ سب فنٹیکس ہیں. صحیح. دین وی ہیو اے لاٹ آف کمپنیز ان پاکستان ہو آپریٹ ان دا آف لائن چینل, جو آپ کی ای ایم آئیز کے ڈومین میں آ جاتی ہیں, جو آپ کی دکانوں پہ پیمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, جس میں پوس مشینس لگی ہوئی ہیں, وہ ساری فنٹیک ہیں. جو آپ کے پیسوں کی ڈیجیٹل ٹرانسفر کمپنی کرتی ہے وہ فنٹیک کے ڈومین میں آ جاتی ہے. اور ہر کمپنی اپنی نیش بنا لیتی ہے. نیش بنا لیتی ہے کہ اس نے آن لائن آپریٹ کرنا ہے, آف لائن. کچھ کمپنیز ہوں گی جو صرف کراس بارڈر پیمنٹس کر رہی ہوں گی, وہ بھی فنٹیک ہے. کراس بارڈر میں یہ ایک الگ پورا وہ ہے. سو وی جسٹ لائک ڈوئنگ اے پروجیکٹ, اور ہم نے کچھ پیمنٹس کرنی تھی باہر یو ایس اور افغانستان, اور آئی واز لائک وہ میں خوار ہوا ہوں اس کے لیے. اور اٹس جسٹ لائک فرسٹریٹنگ ٹو سی اگین وہ ایک پولیٹیکل اور وہ سارا. انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اب کچھ بادل بہتر ہوں گے تو میرے خیال ہے کراس بارڈر پیمنٹس ایزی ہو جائیں گی. بٹ ڈو یو تھنک مطلب ہو سکے گا؟ مطلب 2023 آ چکے اب تو. اٹس جسٹ لائک امیزون میرے خیال سے شاید افریقہ کے 1-2 ملک رہ گئے ہیں پے پیل, جی, اور ہم لوگ ہیں میرے خیال سے شاید افغانستان. وی آر آل ہوپ فل جی. میں تو ہم پے پیل آئے گی تو وی آر آلسو, ہم تو ان کا کمپٹیشن ہوں گے. بٹ دیکھیں انڈسٹری گرو کرتی ہے, انڈسٹری گرو کرتی ہے, سب پیمنٹس, کیونکہ اگر کسی ایک اینگل میں فنٹیک کو فلیکسیبلٹی ملتی تو سب کا فائدہ ہوتا ہے. تو ہمیں تو سب کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہے. اگر یہ آن لائن آف لائن پیمنٹس کی انٹرنیشنل کمپنیز آتی ہیں تو پوری انڈسٹری کا فائدہ ہے. اور دیکھیں اکانومی کو فری فلو میں چھوڑنا چاہیے پیمنٹس کے لیے. اتنا ریسٹرکشن سے ہم یہ ایک جو ڈارک بادل ہیں اس سے باہر نکلیں گے نا اگلے 6-7 مہینے میں, تو پھر یہ پیمنٹ سسٹم کو پاکستان میں چلانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ہماری بہت ساری اکانومی جو ہے, جو فری لانسرز گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بچے گھر پہ, بہت بڑی اکانومی ہے, جو بہت بڑی اکانومی ہے, گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پیمنٹ نہیں ملتی. آہستہ آہستہ دیکھیں بٹ کوائن کے پیچھے جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہے. وہ اب پوری دنیا استعمال کرنا شروع کر دے گی پیمنٹس کے لیے, کیونکہ وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جو لاک ہو جاتا ہے اور پھر آٹومیٹکلی وہ پروسیس ہو جاتا ہے بیک اینڈ پہ. اس کا ریکارڈ کیپنگ بھی آٹومیٹک ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی کاسٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتی. تو بلاک چین ٹیکنالوجی کو آہستہ آہستہ پروموٹ کریں گے سارے بینکس بھی, پاکستان بھی, اور میں نے 2-3 کنٹریز میں بھی دیکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں اس پہ. تو بلاک چین ٹیکنالوجی از گوئنگ ٹو لیڈ دا فیوچر انشاءاللہ. اور مڈل ایسٹ میں آپ نے تو کافی کام کیا ہے وہاں. مطلب ظاہر میں نے فزیکلی تو نہیں دیکھا, بٹ دبئی میں جیسے میں نے سنا کہ ATM مشینس جو ہیں وہ لگ چکی ہیں. آپ اپنا وہ والیٹ کے ذریعے بٹ کوائن اگر آپ نے پیمنٹ نکالنی ہے. بالکل ایسے از دیٹ ٹرو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میں نے بٹ کوائن والی مشین نہیں دیکھی, لیکن میں نے وہاں پہ بینک کی جو برانچز ہیں وہاں پہ ٹیلر نہیں ہوتے. وہاں پہ اگر آپ مال میں چلے جائیں تو وہاں پہ بینک کی برانچ لگی ہوئی ہے, اور وہاں پہ آپ جائیں کمرے میں اور آپ پلگ دبائیں, بٹن دبائیں, تو اف یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو این ایجنٹ, سو the screen will pop up and then you can talk to an agent. Everything آپ کی چیک بک مجھے چاہیے تھی ایک دن رات کو, میں رات کو 10 بجے گیا ہوں, میں نے بٹن دبایا, چیک بک پرنٹ ہو کے باہر آ گئی. وہ چیک بک بھی اس لیے چاہیے ہوتی ہے کیونکہ آپ نے رینٹ دینا ہوتا ہے نا, چیک ایڈوانس دینے ہوتے ہیں, تو وہ چیک بک وہیں پرنٹ ہو جاتی ہے آپ کی مشین. آپ نے کسی ایجنٹ سے بات کرنی ہے تو وہ وہاں کسٹمر سروسز کا اسکرین آ جاتی ہے. آپ نے کیش جمع کرانی ہے تو آپ کیش جمع کرا دیں. تو ایکچولی وہاں پہ جس طرح ایک ATM کا کیوسک ہوتا ہے نا, وہ کیوسک لگا ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے. آپ بیٹھ کے آپ کی ویریفیکیشن بھی ہو جاتی ہے, تصویر بھی کھنچ جاتی ہے. سو دیٹ از دا نیکسٹ لیول آف بینکنگ. یو ڈونٹ نیڈ این ایجنٹ. اور وہ ایجنٹ انڈیا بیٹھا ہوگا یا فلپینس بیٹھا ہوگا یا پاکستان بیٹھا ہوگا, وہ ایجنٹ وہاں پہ بھی نہیں ہوتا. اور ابھی آئی تھنک میرے خیال سے آپ لوگ آج یا اگلے کچھ دنوں میں کارڈ بھی آ رہا ہے ایزی پیسہ کا. جی میں نے بلکہ یہ کارڈ بھی رکھا ہے. ہم لوگوں نے ویزا کے ساتھ کولیبریٹ کیا. اوکے, سو دس از اے کارڈ دیٹ وی ہیو لانچ یسٹرڈے. صحیح, سو وی آر ویری پراؤڈ آف اٹ. اچھا, امیزنگ. سو اس کے لیے ہمیں کسی بینک یا وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں آپ کا جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے وہ ایکچولی آپ کا موبائل نمبر ہی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از ڈاؤن لوڈ دا ایپ. آپ KYC کی 2-4 انفارمیشن دیتے ہیں جو نادرا سے ویریفائی ہو جاتا ہے, آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. اب تو اسٹیٹ بینک نے اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے کہ آپ کا جو یہ والیٹ ہے جو آپ کے فون پہ چلتا ہے, اس پہ 10 لاکھ کی لمٹ آپ کو مل سکتی ہے. اچھا, 10 لاکھ کی لمٹ کافی ہوتی ہے ایک نارمل انسان کو آپریٹ کرنے کے لیے. اور آپ کو اس کے ساتھ ڈیبٹ کارڈ مل جاتا ہے. یہ پاکستان کے سارے ATMs پہ چلتا ہے. صحیح. اور اسے آپ آن لائن پیمنٹس بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی فیس بک کو میں نے کرنی ہے یا ای کامرس کے حوالے سے. جی بالکل, آن لائن پیمنٹس بھی کر سکتے ہیں. صحیح. سو واٹ از دا بگر ویژن آف ٹیلینور مائکرو فائنانس بینک؟ دیکھیے میں آج کی گڈ نیوز دیتا ہوں آپ کو. وی ہیو بین گیون این NOC فرام دا اسٹیٹ بینک ٹو بیکم دا فرسٹ
डिजिटल बैंक ऑफ पाकिस्तान, राइट. सो 5 लोग सेलेक्ट हुए हैं, 5 कंपनी सेलेक्ट हुए हैं, बीच में से एक इंटरनेशनल कंपनी है. हम लोगों ने स्टेट बैंक को पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था कि हम लोग मोस्टली डिजिटल हो गए हैं. तो हमारी जर्नी तो थोड़ी सी तय होगी भी है. हमारा लॉन्ग टर्म विजन ये है, देखें पाकिस्तान की जो अनबैक्ड इकॉनमी है वो तकरीबन 75% है. वी हैव ऑलवेज ऑपरेटेड टू ब्रिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू द अनबैंक्ड सेगमेंट. ये वॉलेट का कॉन्सेप्ट ही है कि मैसेज को बैंकिंग सर्विसेज थे. अब ब्रांचेस कितनी खोल सकते हैं आप? कितनी टोटल 15,000 ब्रांचेस हैं पाकिस्तान में. हमारा 1.5 लाख एजेंट है जो कस्टमर को सर्विस करता है, कैश इन कैश आउट बिल पेमेंट की फैसिलिटी देता है. तो ये सारी चीज़ें जो है हम लेके आए हैं कि हम अनबैंक्ड सेगमेंट को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें. 2009 में जब हमने स्टार्ट किया काम, तो हमने एक सर्विस लॉन्च की. मार्केट में नीड थी कि मनी ट्रांसफ़र करनी है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र. यहाँ से आपने पैसे भेजे बखर, और बखर में वहाँ से किसी एजेंट के थ्रू निकल गए. मुझे याद है कि शुरू में तो एक एजेंट को कन्विंस करना कि ये पैसे यहाँ से जाएंगे वहाँ से निकलेंगे, वो मानते नहीं थे. ऐसे ही है. तो उस वक्त पर हम ये सर्विस की इतनी नीड थी कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है ना हम लोग शिफ्ट करना शुरू हो गए उस पर, क्योंकि लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया. अभी किसी बंदे ने बाजार बखर से बकरे खरीदने हैं, तो वो पैसे किस तरह भेजेगा? बैंकिंग की लाइन में नहीं, उसको ना उसका बैंक अकाउंट है. तो हमने एक OTC ओवर द काउंटर सर्विस लॉन्च की. हम बड़े हो गए, आस्ता आस्ता हमारा जो है ना वॉल्यूम बढ़ता गया. तो स्टेट बैंक ने कहा कि जी अब आप बैंकिंग लाइसेंस लेने. तो हमने एक बैंक ख़रीद लिया जिसका नाम तामीर बैंक था. सही. हमने फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो साथ उसका लाइसेंस यूज़ करके हम लोगों ने ये प्रोपोजिशन को और एक्सपैंड किया. फिर हमने और सर्विसेज बनाई. अब एवरीथिंग इज़ डिजिटल. वी हैव एन OTC ओवर द काउंटर सर्विस फ्रॉम द रिटेल, बट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द ऐप. सही. और ऐप को अकाउंट खोलना इतना आसान है कि बस आपने डाउनलोड करना है, दैट्स इट. आपका 10 लाख वाला अकाउंट खुल जाएगा, उसमें ऑप्शन है आप अपनी लिमिट अपग्रेड कर लें. और कितने यूजर्स अभी आपके इजी पैसा के ऊपर? देखें हमारी जो ओवरऑल डाउनलोड्स हैं और जो हमारे 25 मिलियन के करीब हमारे पास यूज़र्स हैं बेस में, लेकिन हमारे मंथली एक्टिव जो है 11.5 मिलियन होते हैं. 11.5 मिलियन. बहुत ज़्यादा प्रॉब्ली वो हैं जो लोअर मिडिल क्लास या जो आपकी मेन आई थिंक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के लोग हैं मेरे ख्याल से. जी, हमारी एक्चुअली इस वक्त मिलेनियल्स भी काफ़ी हुक्ड ऑन है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोपोजिशन इन द ऐप विच इज़ फॉर मिलेनियल्स. जिस तरह हम गेमिंग वाउचर्स हमारे बहुत बिकते हैं, PUBG के वाउचर्स बिकते हैं हमारे. जो पेमेंट्स होती हैं वो जितनी भी हम करते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हमारा बहुत जो है ना वो स्टिकी यूज़ केस है. तो अनबैंक्ड के अलावा बैंक्ड बहुत सारे लोग यूज़ करना शुरू हो गए बिकॉज ऑफ शीयर कन्वीनियंस. आप जब एक बैंक का अकाउंट खोल के उसका ऐप को कन्फिगर करते हैं ना, तो जितने में आप कर रहे हो तो उसमें से 10 पेमेंट्स आप कर लेते हैं. इसमें इतना ईजी है. True. और आई थिंक वही है कि वो एक ही फ़ोन के अंदर सब कुछ आप सब कुछ है. बिल्कुल एक फ़ोन के अंदर सब कुछ है. आपको अपना अकाउंट लिंक करना है, अपना अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं आप. और इन्वेस्टमेंट्स भी मेरे ख्याल से ऑप्शन हमारा इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट्स का पेज है, अगर आप वो देखिए ना, तो हमारे पास 4-5 प्लान्स है. वी आर द ओनली डिजिटल कंपनी हु हैज़ अ सेविंग प्लान. यू कैन जस्ट सब्सक्राइब ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन. सही. तो हमारे इस वक्त जो है ना तकरीबन 8 लाख से ऊपर यूज़र हैं जो हमारे साथ सेविंग कर रहे हैं ऑन द इजी पैसा ऐप. और उसमें ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा किस साइड पे लोग हैं? मतलब माइक्रो सेवर्स हैं. सही है. माइक्रो सेवर छोटी अमाउंट्स हैं. और हमें देखें ये फैसिलिटेट करने के लिए है कि माइक्रो सेवर्स जो हैं उनको भी फ़ायदा हो, सेविंग की हैबिट बढ़े. जिस तरह हमारी डिस्कशन हो रही थी कि हम लोगों ने लोगों को जो है ना वो रास्ता दिखाना है कि यार ये सेव करें तो इसका फ़ायदा होता है. वैल्यू क्रिएट करके दिखानी है उनको इकोनॉमी में कि यार ये वैल्यू क्रिएट हो रही है और इस वैल्यू से आप आगे लेके जा सकते हैं चीज़ों को. और इसमें अगर आप देखें कि जो स्पेशली इजी पैसा है या और सिमिलर है, उसमें बहुत ज़्यादा गैप आई फील है. जैसे गांव देहात की ख़वातीन हैं या जो ई कॉमर्स के अंदर अभी घरों से लोग ख़वातीन खाने बना रही हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस कर रही हैं. अब प्रॉबली आई फील लाइक कि वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो मेरे ख्याल से इसके लिए ज़्यादा फ़ायदा जिसको होगा. तो आप लोगों का कोई मतलब कोई टारगेटेड भी अप्रोच है टूवर्ड्स के किस साइड पे, या इज़ इट लाइक ओपन फॉर लाइक? देखिए अभी जो हमारी सारी कैंपेन्स हैं, हमारी कॉम्स वाले भी आजकल जो कोशिश कर रहे हैं वो टारगेटेड टूवर्ड्स द फीमेल सेगमेंट है. सही. सो दैट दे अंडरस्टैंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन द ऐप. क्योंकि देखिए डिजिटल है ना, किसी ने आपसे किसी से बात नहीं करी तो फीमेल्स के लिए बहुत कन्वीनियंट है. आपने डाउनलोड करके अपनी सारी सर्विसेज आप ले सकते हैं. ठीक है जी. अब सबसे बड़ा फीचर जो हम अब इस वक्त पुश कर रहे हैं मार्केट में वो ये है कि आपकी क्रेडिट की इतनी नीड है और लोगों को क्रेडिट मिलता ही नहीं है. अब बैंक नहीं है, आपकी ट्रांजैक्शन बैंक नहीं है, तो आपको कोई बैंक लोन नहीं देता. ठीक है जी. आपने छोटा फॉर एग्जांपल मैंने कोई छोटा बिजनेस करना है, घर से बैठ के करना है सिलाई कढ़ाई का, ठीक है, तो वो इसके थ्रू आपको मिल जाएगा लोन. इवन इफ़ यू आर नॉट बैंक्ड, इफ़ यू आर यूजिंग द इजी पैसा ऐप,
اس کے اندر آپ کی ٹرانزیکشن ہسٹری آئے گی, آپ جا کے کیش لون کے لیے اپلائی کریں, آپ کو لون مل جائے گا. ہم ہر مہینے تقریباً جو ہے نا وہ کافی لون دیتے ہیں. صحیح. تو اب یہ دیکھیں ہم لوگ اب اس کو کیمپین کو ٹارگیٹ کریں کہ وہ فیمیلس کو فیسیلیٹیٹ زیادہ کریں. فیمیلس دیکھیں گی ڈیجیٹل پہ بھی, سوشل میڈیا پہ بھی. ابھی ہماری جو ہم نے ویزا کے ساتھ کیمپین کی بھی ہے, اس کی بھی جو اسٹار ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں. تو کیونکہ اب ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں کوئی فرکشن نہیں ہے نا, آپ نے گھر بیٹھے ہی سارا کچھ کرنا ہے, تو یو ڈونٹ نیڈ ایکچولی ٹو گو اینی ویئر ٹو اویل دا سروسز. اینڈ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے پورے لائک اوور آل پروسیس کو؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس پہ کئی دفعہ میں نے کافی جگہ فورمس پہ جا کے بتایا. اس پہ گورنمنٹ نے ایک اچھا کام بڑا اچھا کیا ہے, اس میں FBR کا بھی ہاتھ ہے. پنجاب میں انہوں نے جو ڈیجیٹل پیمنٹس ہیں اس پہ انہوں نے ٹیکس کی پرسنٹیج کم کر دی ہے. صحیح. تو دیٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. جہاں پہ اگر آپ ریسٹورینٹس میں جائیں تو آپ کو اگر آپ ڈیجیٹل پیمنٹ دیں تو آپ کو 17 کی جگہ 10% آپ کو ٹیکس لگے گا. دیٹس اے بگ سیونگ, رائٹ. سو اگر ہم نے سورس آف فنڈس کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے اور جا کے جہاں اسپینڈ کرنا ہے اس کو بھی ڈیجیٹلائز کرنا ہے, تو ہمیں ویلیو چین میں ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگی گورنمنٹ کی, اسٹیٹ بینک کی. ماشاء اللہ انہوں نے دی بھی ہے, بہت سپورٹ دی ہے ابھی یہ کہ اس کو ایکسپینڈ کریں ہم. دوسرا یہ کہ ابھی انٹر آپریبل QR آ رہا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے, جو QR پیمنٹس ہیں. تو اگر آپ کو پیسے ڈیجیٹل مل رہے ہیں تو جہاں اسپینڈ کریں وہاں بھی تو ڈیجیٹل اویلیبلٹی ہو, تو وہ انسٹال ہو جائے گا ود ان دس ایئر. تو آل آپریٹرس کین یوز دیٹ. تو اگر آپ فار ایگزامپل اپنی ڈومیسٹک ہیلپ اپنی رکھی ہوئی ہے اور اس کو آپ اپنے پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں, تنخواہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں, تو یا تو وہ گھر بھیج دیتے ہیں یا تو وہ نکلوا لیتے ہیں. وہ دکان پہ جا کے اسپینڈ نہیں کرتے کیونکہ دکان پہ QR نہیں لگا ہوتا. تو اب جا کے دکان پہ QR بھی لگا ہوگا تو آپ کا ڈیجیٹل پیسہ ڈیجیٹل ہی رہے گا. صحیح. اور پھر جب ڈیجیٹل پیسہ ڈیجیٹل ہی رہے گا تو ہم ایکو سسٹم میں جتنے لوگ ہیں ان کو کریڈٹ دے سکتے ہیں. جس کی نیڈ ہوگی اس کو ہم کریڈٹ دے دیں گے, کیش لائن دے دیں گے. ورنہ دیکھیں آپ نے کسی سے اب آپ ادھار پیسے کسی سے اپنے بینک سے 10,000 بھی آپ کو نہیں ملتے. آپ کی ڈاکیومنٹڈ اگر انکم نہیں ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی اگر صرف پیمنٹس یہاں فلو کر رہی ہوں گی, ہم ان کو ہسٹری آپ کو مل جاتی ہے. بالکل. اب ہماری ایپ میں کھول کے دیکھیں, ایزی کیش کے نام سے ایک بٹن ہے, اس پہ آپ جائیں, وہ آپ کو آپ کا اسکور بتائے گا کہ آپ کو ہم اتنے پیسے دے سکتے ہیں. یہ کسی نے نہیں کیا آج تک. ہم لوگ پری فیڈ جو ہے نا اس کی جتنی کسٹمر بیہیویئر ہوتا ہے, اور ہم ٹرانسپیرنسی میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی اب یہ ایکٹیویٹیز کریں تو آپ کا اسکور بڑھ جائے گا, آپ کو زیادہ لون مل سکتا ہے. کیونکہ وہی چلیں بندے کا اگر اکاؤنٹ ہے بھی تو اس کو تو وہ فارم فل کر کے میرے خیال سے وہ کہے گا کہ اس میں آپ کو فارم بھی فل کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کی انفارمیشن ہم نے جب اکاؤنٹ کھولا تب ساری فیچ کر لی. آپ نے صرف اس پہ ٹرانزیکشنس کرنی ہے اور آپ اپنا یہاں سے لون اپلائی نہیں کر سکتے, انسٹنٹ لون مل جاتا ہے کیونکہ آپ کا پری اپروو پڑا ہوتا ہے. صحیح. اچھا, اوکے, انٹرسٹنگ. سو وہ آپ نے پہلے ہی الگوریدمس نے ان کو الگوریدم اسکور کارڈ آپ کو آٹومیٹکلی ریئل ٹائم پہ بن رہا ہے پیچھے. انٹرسٹنگ, امیزنگ. اینڈ ہاؤ ڈو یو سی, مطلب ابھی یہ ذرا چیزیں شروع ہو گئی ان شاء اللہ گورنمنٹ کے حالات بھی تھوڑے سے اگلے کچھ مہینوں میں ہوتے ہیں. ویئر ڈو یو سی پاکستان ان 2030 لیٹس سے؟ دیکھیں میں تو بڑا ہوپ فل ہوں, نا امیدی تو گناہ ہے. آئی ایم ویری ہوپ فل. آئی سی اے لاٹ آف تھنگس ہیپننگ ان دا نیکسٹ 5 years. میرے خیال میں پاکستان کی انٹرنیشنل امپورٹنس جو ہے وہ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. جیوگرافیکل جو امپورٹنس ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے. یہ ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر روز ٹی وی دیکھے اور پریشان ہو, اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے کام پہ فوکس کریں. وہ ایک پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے, ہم نے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے, آپ ناراض نہیں ہوتے, غصے میں نہیں ہیں؟ کہتے پریزیڈنسی میں ٹی وی نہیں رکھا ہوا, تو ہم آتے ہیں کام کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا بھی یہی آپریٹنگ ماڈل ہے کہ میں نیوز نہیں دیکھتا. میں صرف اسپیسیفک چیزیں دیکھتا ہوں جو مجھے پتہ ہے نیوز پہ یوٹیوب پہ آ رہی ہوتی ہیں. میں اپنا فوکس جو ہے نا ان پہ نہیں رکھتا, کیونکہ دیکھیں جو چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا اس وقت میں اس کو چینج نہیں کر سکتا. آئی کین ناٹ چینج, رائٹ. سو آئی نیڈ ٹو فوکس آن واٹ آئی ہیو. وی ہیو اے بگ آبجیکٹیو ماشاء اللہ. ہم لوگوں نے, ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم لوگ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں, ان کو کریڈٹ دیں, ان کی نیڈ پوری کریں, فائنینشیل سروسز ہر بندے کے ہاتھ میں پہنچائیں. دیکھیں گاؤں میں جو بچہ ہے جس کو ایجوکیشن کے لیے لون چاہیے, اس کو جا کے بینک لون نہیں دیتا, ٹھیک ہے. تو یہ نیڈ تو ہے نا اس کی, اس کے لیے ہمیں یہ اس کو ہم نے پرووائڈ تو کرنے ہیں ٹولس. یہ ڈیجیٹلی ہی ہو سکتا ہے. آج کل دیکھیں اسمارٹ فون کی پینیٹریشن اتنی زیادہ ہے, ہمارا جو ماڈیول ہے وہ USSD پہ بھی چلتا ہے, تو ہر بندہ جو ایزی پیسہ یوز کرے گا ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ویژن ہے, مشن ہے کہ لوگوں تک ہم لوگوں نے ان کی کریڈٹ نیڈ کو ایڈریس کرنا ہے, ان کی ضروریات کو آسان بنانا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم نے ابھی جرنی شروع کی ہے, اور آگے جا کے ہمارا یہی پلان ہے کہ اس کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے.
اس پہ ہم فوکس کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ پاکستان کے لیے بھی بہت کام کریں گے. دیکھیں ہمارے جو پارٹنرز ہیں اینٹ انہوں نے پاکستان کو ٹرسٹ کیا, وہ انہوں نے کافی پیسہ $400 ملین جو ہے نا انہوں نے لگا چکے ہیں اب تک. تو اب دیکھیں اب اس اسٹیج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم لوگ اب ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں, ہم لوگ ایکسپونینشیل گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. تو اب ٹائم ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا لیوریج کریں ٹیکنالوجی کو اور یوز کریں. لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت زیادہ ہوگی اب. دیکھیے میرا پہلا خیال تھا, ہمارا یہ مسکنسیپشن تھی کہ لوگ جو ہیں ایپ کے تھرو نہیں کرتے, لیکن آپ دا اماؤنٹ آف پیپل ہو آر ہوکڈ آن ٹو دا ایپ اینڈ دے آر ناٹ ایون لٹریٹ, آپ شاک میں چلے جائیں گے کہ کس طرح اپلیکیشن بھرتے ہیں, سب کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ جو ہے نا وہ اب ایک اسٹیج آ گئی ہے کہ آپ کی لٹریسی آٹومیٹک ہو گئی ہے. آپ کی فیملی ٹری کے اندر آپ کو لوگ سکھا دیتے ہیں, انفلوئنسرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ جائیں خاندان میں جی چوئی صاحب ہے نا دیکھ بول جا کے لون اپلائی کرنا, اسی ایپ ڈاؤن لوڈ, سب بندے ایپ ڈاؤن لوڈ کرا رہے ہوتے ہیں, آپ سے کام کروا رہے ہوتے ہیں. تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک سیٹلائٹ سسٹم بن جاتا ہے جس میں ارد گرد کے لوگوں کو آپ انفلوئنس کر کے ان کے کام کروا دیتے ہیں. لوگوں کی لرننگ ہو جاتی ہے. اب وہ کلاس روم نہیں رہی لرننگ, یوٹیوب سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. پرابلی اب تو یہ ہے کہ آئی تھنک جو لوگ زیادہ ٹیک سیوی ہیں اور وہ جو پرابلی گاؤں دیہات, وہ شاید زیادہ اب ٹک ٹاک کی آپ آڈینس دیکھ لیں تو مطلب وہ پرابلی جو تھوڑا سا پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو شاید آتا بھی نہیں ہے یوز کرنا, اور وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے, لیکن لوگ اس کے اوپر انٹویٹیولی انہوں نے ڈیزائن ایسے کیا کہ سوائپ رائٹ لیفٹ, تو آپ کی جو نیچرل انکلینیشن ہے وہ اس کو وہ فالو کرتے ہیں آپ کے جیسچرس کو. تو وہ انہوں نے کیپچر کی بھی ہے بہت بڑی آڈینس, اور جو الگوریتم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ آپ کی جو انٹرسٹ ہے وہ آپ کو دکھاتا رہتا ہے. تو اسی طرح جو ہے آپ کا اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ ایسا بلڈ کیا ہوا ہے جو انٹویٹیولی چلتا ہے اور کسٹمر بیہیویئر کو انٹرپریٹ کر لیتا ہے, تو وہ اس کی اپٹیک ہو جاتی ہے. آئی تھنک اسپیشلی مطلب میرے لیے تو پرابیبلی جو لون والی چیز ہے دیٹس جسٹ فیسنیٹنگ, بیکاز آئی فیل لائک کہ اب ہم لوگ خود بھی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم, آپ یہ سارا ہر بندے کا ایکسیس نہیں ہے جی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہیں اور بہت زیادہ بھی نہیں ہے, کسی کو 30,000 روپے چاہیے, کسی کو 50,000 روپے چاہیے. تو اگر لوگ اس کو یوز کر کے لون حاصل کر سکتے ہیں, اور مطلب آپ پورے کے پورے پرابلی گاؤں دیہات شہر قصبے چینج آئی تھنک اس سے ہو سکتے ہیں. بالکل. سو تھینک یو سو مچ شہزاد بھائی فار یور ٹائم, اینڈ وی ہوپ کہ اگلے 5 سالوں میں 10 سالوں میں پے پیل بھی آ جائے, امیزون بھی آ جائے, اور باقی بھی انشاءاللہ ہاں جی. تو مور تو میریئر. ہم کہتے ہیں کہ ایکو سسٹم پاکستان کا ڈیولپ ہونا چاہیے, پاکستانیوں کو اپرچونیٹی ملنی چاہیے ان سارے پلیٹ فارمس پہ کام کرنے کی, ان سے پیسے کمانے کی. تو کیونکہ بہت روم ہے گروتھ کی, بہت روم ہے. ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. یہ باتیں لوگ کرتے ہیں یار ٹیلنٹ واقعی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس فالتو ٹائم بھی بہت ہے. ہم اپنے ریسورسز کو, اپنے دماغ کو صحیح جگہ پہ لگائیں تو ماشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ بہت کچھ کریٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ اگین فار یور ٹائم. تھینک یو طلحہ. تھینک یو.